میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں، ہوں، آپ کو سیاست کا علم ہے، ہوں، کتابیں لکھی ہوں، اور آپ دانشور ہیں۔ ہوں، میرا یقین ہے کہ عمران خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ عمران کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ بہت شکریہ احسان بھائی صاحب. میں خود ذاتی طور سے سمجھتا ہوں کہ آپ کا سیاسی شعور ویژن بہت قیمتی اور بہت عام ہے پاکستان میں. میں آپ کے سامنے رائے رکھتا ہوں. ایک تو المیہ یہ ہے پاکستان میں سیاسی شعور اوورال ہی نہیں ہے، کمی ہے. ایون پاکستان کے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاست ان کے لیے کتنی اہم چیز ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے سیاست زیادہ اہم ہوتی ہے. سیاست کا کوئی متبادل نہیں ہے. آپ کا سوال کہ عمران کو باوجود اس کے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، اس کو بہت سارے لوگ ہیں جو پسند کرنے لگے ہیں. پسند کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان مذہب کی بنیاد پہ بنا اور اسٹیبلشمنٹ نے اسے ٹیک اوور کر لیا. پہلے دن سے ہی ٹیک اوور ہے. ایوب خان نے جب ٹیک اوور کیا، کنٹرول کیا، تو ایبڈو پیڈو سیاستدانوں کو بدنام کرنا، کمزور کرنا، اور پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. چلیں، چونکہ نتائج اچھے نہیں ہوئے تو لوگ سیاست سے لا تعلق ہو چکے تھے. بہت سارے لوگ جو نسبتاً پڑھے لکھے بھی تھے تو وہ سیاست سے بیزار تھے. نہ پیپلز پارٹی سے خوش تھے، نہ نون لیگ سے خوش تھے، نہ کسی دوسری جماعت سے خوش تھے. سیاست سے لا تعلقی اور پھر لا علمی دونوں چیزوں نے انہیں گھروں میں بٹھایا ہوا تھا. عمران کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ تھا. پاکستان میں کرکٹ کا بہت جنون ہے. کرکٹر کے طور پہ اس کی شہرت، چاہے اس کے اپنے دور میں اپنی ٹیم کے اندر بھی اس سے زیادہ اچھا کھیلنے والے موجود رہے ہوں، لیکن وہ کیپٹن تھا. کیپٹن کی حیثیت سے جب ورلڈ کپ جیتا تو عمران کی پاپولیرٹی بڑھ گئی. کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ عمران شکل و صورت میں بھی گڈ لکنگ تھا، تو لوگ اسے اس لحاظ سے بھی پسند کرتے تھے. لڑکیاں اسے خاص طور سے، لڑکیاں اور عورتیں سب نے ان کو پسند کیا اس تناظر میں بھی. کرکٹ تو خیر ایک اور بات ہے جس نے عمران کی پاپولیرٹی کو بہت بڑھایا. وہ تھا اس نے جو شوکت خانم نمل یونیورسٹی جیسے سٹیپس لیے. اس سے ایک کرکٹر سے بڑھ کے ایک سوشل ورکر کے طور پہ اس کی جو پوزیشن تھی وہ کافی بہتر ہوئی. لوگوں کے اندر سینٹیمنٹس عمران کے حوالے سے وہ کچھ سالڈ بھی ہوئے اور سنجیدہ بھی لوگوں نے لینا شروع کیا. اب اس دوران ہی اس نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی. سچویشن یہ تھی، خاص طور سے میں بات کو شارٹ کروں، جب سی او ڈی ہوا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جب آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہوا کہ اگر یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کسی وقت قانون کے اندر، آئین کے اندر کوئی ایسی تبدیلیاں لا سکتی ہیں کہ جس سے ہمارے لیے مشکلات آگے چل کے پیدا ہو سکتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بڑا فیصلہ کن وقت تھا. اس نے ان کا توڑ نکالنا تھا، تو انہوں نے عمران کو سپورٹ کرنا شروع کیا. اب عمران کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو تھا نہیں، کوئی نیگیٹو جو چیز تھی نہیں تھی. اب اسٹیبلشمنٹ نے ایک طرف تو عمران کو ابھارنا شروع کیا، اور دوسری طرف جو پاپولر پارٹیاں تھیں اور خاص طور سے نون لیگ، میں پیپلز پارٹی پہ اتنی تنقید نہیں دیکھتا، نون لیگ کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ قدور شخصیت میاں نواز شریف کی تھی، پارٹی بھی ان کی ہی پاپولر تھی، تو اس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا. اب اس کا ایک گریجولی جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو سیاست سے لا تعلق تھے، وہ آہستہ آہستہ عمران سے ہوپ رکھنے لگے. ان کو یہ امید ہونے لگی کہ شاید یہ بندہ پاکستان کے لیے کچھ کر گزرے، بہت بڑا کچھ کر گزرے، کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں. اب اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر رہی تھی، بڑھا رہی تھی اس کے قد کو، اور عوام جو بالکل سیاست سے لا تعلق تھے، سیاسی شعور نہیں تھا، وہ اس کو ہیرو جاننا شروع ہو گیا. اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف کو جو ڈیمیج کیا گیا، جو ان کا قد گھٹانے کی کوشش کی گئی، جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی،
جو ان کے خلاف بلیمنگ گیم کھیلی گئی، یہ شخصیت جو میاں نواز شریف کی گھٹائی گئی، اس سے خام خواہ سے عمران کو سپورٹ ملی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، سال ہا سال لوگوں کو رٹایا، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا کہ عمران خان ایسا آدمی ہے کہ وہ آ جائے گا تو ملک کہیں سے کہیں یہ پہنچ نہیں جائے۔ بٹھایا، یہ تو تھوڑی چند سالوں کی بات ہے کہ کرکٹ ہوئی پھر یہ ہاسپٹل ہوئے، یہ بات نہیں ہے۔ اس ملک میں لوگ اسٹیبلشمنٹ نے جو پارٹیاں لائے، جو پارٹیوں نے یہاں حکومت کی، انہوں نے ملک کو ترقی نہیں دی، نہ اس کی معیشت کو ترقی ہوئی، نہ بچوں کی تعلیم کو ترقی ہوئی، نہ لوگوں کو کھانے کو ملا۔ تو اس لیے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ان سے جان چھڑاؤ، ایک نئی سیاسی پارٹی، ایک نئی شخصیت لاؤ، لے کے آئے۔ میرا سوال وہیں صاحب، اگر یہ بات ہوتی کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی، اس وجہ سے وہ نئی پارٹی کے ساتھ تھے، تو وہیں صاحب پاکستان کے اندر بہت ساری اور جماعتیں پہلے سے موجود ہیں جو کام بھی کر رہی ہیں، جماعت اسلامی کی شکل میں موجود ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ANP پارٹی تھی، اور دوسری پارٹیاں موجود تھیں جن کو موقع اس بنیاد پہ لوگ دے سکتے تھے۔ اس کی امیج بلڈنگ کی گئی جو دوسری جماعتوں کے حصے میں نہیں آئی۔ میرے بھائی جو لوگوں کی سوچ بنائی گئی، میاں نواز شریف کے ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی جوڑ لیں، ان بڑی جماعتوں کو ڈیمیج کیا گیا۔ اس تناظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا موقع ملنا چاہیے تھا عمران خان کو ڈی گریڈ ہونے کے لیے، یہ ثابت ہونے کے لیے کہ عمران خان سیاستدان نہیں ہے، کہ عمران خان نااہل ہے۔ یہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر عمران خان کی 5 سال حکومت پوری ہو جاتی تو شاید اس کو کوئی آگے کینڈیڈیٹ بھی نہ ملتا۔ کہنے کا مطلب ہے وہ پروسیس نہیں ہوا۔ 3 ساڑھے 3 سال جو اس کی حکومت ہوئی، جتنا وہ ڈیمیج ہوا وہ ڈیمیج، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھے، بہت سے لوگ بدل بھی گئے۔ جن لوگوں میں تھوڑا بہت کوئی سیاسی شعور تھا، وہ اس کے یہ جو خاص طور سے 3-4 فیصلے ہوئے، اسمبلیوں سے ریزائن کرنا، پھر اپنی 2 صوبوں کی حکومتیں ختم کرنا، پھر 9 مئی کے واقعات، اب اتنا شعور تو لوگوں کے اندر موجود نہیں۔ وہ لوگ ابھی تک اس سحر سے نہیں نکلے۔ میری اپروچ یہ ہے کہ جو امیج بلڈنگ عمران کی گئی، جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی نون لیگ کی خاص طور سے، لوگ ابھی اس طرح سے وہ بدلے نہیں ہیں۔ جو بدلاؤ آ جاتا ہے، آ جانا چاہیے تھا، جو باشعور لوگوں میں جو نسبتاً سیاسی شعور رکھتے تھے، ان لوگوں کے اندر تو بدلاؤ آ گیا، وہ بدل گئے، لیکن عام جو پبلک ہیں وہ نہیں بدلے، اور اسی وجہ سے ابھی تک ہمیں جو لوگ PTI کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ جس وقت یہ ملک بنا، اس کو لیڈرشپ وہ ملی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو، کیونکہ یہ اتنا پاپولر جو ہوا ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیونکہ وہ جنرل ایوب خان کا فورن منسٹر رہا، اس کو کہیں UN بھیج، کو ادھر بھیج، اسے پاپولر کیا۔ اس کے بعد اس کو اسٹیبلشمنٹ نے ختم کرنا تھا بھٹو کو، یہ نواز شریف کو لے کے آئے، اس کو پاپولر کیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور میاں نواز شریف، یہ دونوں چلتے رہے۔ جیسے میں کہہ چکا ہوں، اب میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تو آئے ہی بہت بعد میں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب، اس ملک میں لیڈرشپ فیل نہیں ہوئی، اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ فیل ہوئی۔ جو لیڈرز لے کے آئی، اور ان میں اتنا بھی نہیں تھا کہ یہ جو جن کو ہم بلڈ کر رہے ہیں، آیا یہ اس قابل ہے کہ یہ ملک چلا سکے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب کہ یہ دونوں پارٹیاں اس ملک کے عوام کو نہیں کچھ دے سکی تھی، اور نہ دینے کی وجہ سے یہ عمران خان آیا، لوگوں کا اس میں قصور کوئی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کس کو لے کے آئی، ناکام ہوئی، وہ لوگ ناکام ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی کہ پولیٹیشین ناکام ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین تھی۔ یہی میں کہنے لگا نہیں تھا، نا، آپ بات بیچ میں بول پڑے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں فیل تو اسٹیبلشمنٹ ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ اس تناظر میں فیل نہیں ہوئی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ پولیٹیشین کامیاب ہوں، اس میں ان کا مفاد نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان پہ تسلط ہے۔ اگر پولیٹیشین، پولیٹیکل پارٹیز اگر ڈیلیور کریں تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کی پاپولیرٹی یا ان کا جو گراف ہے پبلک کے اندر وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔
تو وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کامیاب ہو، پاکستان تباہ ہوتا ہے ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ قابل قبول ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ سب سے بڑی مشرقی پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔